السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے مل کر درود پاک پڑھیں۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان خم خانہ قرآن و سنت، میری یہ سعادت ہے کہ آج اس عظیم الشان عرس پاک کی تقریب میں ایک ایسے بزرگ عالم دین، استاذ العلماء، عظیم عالم دین حضرت علامہ منظور الحق نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے عرس پاک میں ہم سب حاضر ہیں، اور عظیم الشان اس علمی روحانی مرکز میں ہم جمع ہیں۔ اللہ ان بزرگوں کا فیض چار دانگ عالم میں عام فرمائے اور ہمیں ان سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے انتہائی محترم، انتہائی عزت و تکریم کے لائق استاذ القراء، استاذ الحفاظ، حضرت زینت القراء قاری محمد یعقوب طیب زیدہ مجدہ، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، فضل میں اضافہ فرمائے، اور باقی علماء کرام، اللہ ان علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، کیونکہ یہ ایک آستانہ ہے، ایک بزرگوں کا مسکن ہے، ان کا دربار ہے، اور ساتھ ایک دینی مدرسہ ہے، اور خالصتاً ہم آج عرس پاک کی اس نشست میں جمع ہیں، اور مجھے حکم بھی یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے بیعت کی حیثیت کے حوالے سے آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ یہ بیعت کیا ہوتی ہے اور قرآن و سنت کے اندر اس کا کیا تصور ہے؟ ہم جو اپنے بزرگوں کے ہاتھوں میں جا کر ہاتھ دیتے ہیں، نسبت کوئی بھی ہو، نقشبندی ہو، چشتی ہو،
قادری ہو، سورورتی ہو، نوری ہو، تیفوری ہو، جتنی بھی نسبتیں ہیں ساری کی ساری پاک نسبتیں ہیں، ساری کی ساری نسبتیں پاک ہیں۔ یہ سارے راستے، چاہے وہ نقشبندی راستہ ہے، مجددی راستہ ہے، چشتی راستہ ہے، یہ شاہراہوں کے نام ہے، راستوں کے نام۔ جس طرح آپ سڑکوں کے نام رکھتے ہیں، گلیوں کے نام رکھتے ہیں، اسی طرح یہ جو سلسلے ہیں یہ نام ہیں ان شاہراہوں کے، ان راستوں کے جو راستے اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچتے ہیں، جو ذات تک جو راستے پہنچتے ہیں یہ ان راستوں کے نام ہیں۔ اسے نقشبندی راستہ کہہ لیں، اسے چشتی راستہ کہہ لیں، اسے نقشبندی قادری راستہ کہہ لیں، جو بھی نام دے لیں، اور سارے کے سارے راستے پاک، طیب، طاہر ہیں اور منزل تک پہنچانے والے ہیں، منزل تک پہنچانے والے ہیں۔ فرق اتنا ہے، کوئی راستہ جلد پہنچا دیتا ہے اور کوئی راستہ تھوڑی دیر کے ساتھ گھما کے پہنچاتا ہے۔ جو سب سے اقرب راستہ ہے، سب سے چھوٹا راستہ ہے، جو سب سے زیادہ جلدی بندے کو لے کر پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لے جاتا ہے، اس راستے کا نام نقشبندی مجددی راستہ ہے۔ یہاں ایک بات علماء تشریف فرما ہے، ان علماء کے ذوق کے لیے کرتا ہوں۔ خیالی جو درس نظامی پڑھنے والے ہیں، یہ بالکل آخر اوپر والی کتاب، آخر خیالی، خیالات خیالی عظیم است برائے حل او ملا عبدالحکیم است۔ اس خیالی کو حل کرنے کے لیے کسی عام بندہ جرت نہیں کرتا، اس کو حل کرنے کے لیے ملا عبدالحکیم سیال کوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستی ہیں، ملا عبدالحکیم سیال کوٹی، جو حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد بھی ہیں، حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد بھی ہیں اور ان کے مرید بھی ہیں، استاد ہو کر اپنے شاگرد کے مرید ہو رہے ہیں۔ مولا عبدالحکیم سیال کوٹی یہ پہلی ہستی ہے، سب سے پہلے جنہوں نے حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کو مجدد الف ثانی کہا تھا، اور شیر پنجاب تمام امت ان کو برصغیر پاک و ہند نے شیر پنجاب، یہ وہ عالم دین ہیں حضرت مولا عبدالحکیم سیال کوٹی۔ شاہ جہان بادشاہ جو گزرا ہے، شاہ جہان بادشاہ، اس نے دو مرتبہ آپ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا اور دوسرے پلڑے میں چاندی کو رکھا، چاندی ملا کر دو مرتبہ تول کر جو چاندی آپ کے وزن کے برابر ہوئی، وہ ساری کی ساری چاندی لوگوں کے اندر صدقہ کر دی۔ یہ وہ حضرت مولا عبدالحکیم سیال کوٹی ہیں۔ اور پھر شاہ جہان کی عادت تھی کہ ہر 3-4 ہفتے کے بعد تازہ بادام کا روغن نکالتا اور وہ روغن آپ کی بارگاہ میں بیچتا، بادام روغن، وہ آپ کی بارگاہ میں حضرت مولا عبدالحکیم سیال کوٹی کی بارگاہ میں وہ بیچتا، اور
عرض کرتا حضور آپ ایک پرات کے اندر ڈال کے اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں تاکہ بادام روغن کی تراوٹ جو ہے وہ آپ کے دماغ تک پہنچے، کیونکہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ 1 مہینہ اسے استعمال کرتے تو اب وہ بادشاہ شاہ جہاں، اس کی تعریف پڑھیں آپ۔ اور یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس خاندان کی شاہ جہان ہو، اورنگزیب ہو، اس کی تربیت کرنے والے حضرت امام ربانی اور ان کی اولاد ہے۔ جب بادشاہ علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آستانوں میں جا کر بیٹھتے ہیں، تو پھر اس طرح کے نیک طیب بادشاہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور مہینے کے بعد وہ بادام روغن منگواتا، یہ نہیں کو پھینک دیتا، نہیں، بلکہ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو کہتا کہ آپ نے اپنے کھانے کے اندر یہ بادام روغن استعمال کرنا ہے۔ اب تھوڑی سی بات کر کے میں واپس آتا ہوں۔ یہ خیالی جو کتاب ہے نا، اس کے اندر ایک بات ہوئی ہے کہ جب سارے نبی وہ اللہ کی طرف لے جانے والے ہیں، سارے نبی اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ کی طرف دعوت دیں، اور سارے نبی آتا ہیں، ٹھیک ہے، مرتبے اور مقام والے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، تو پھر سارے نبیوں میں امام الانبیاء کا یہ مرتبہ کیوں ہے؟ نبی پاک کو یہ مرتبہ کیوں آتا ہے؟ جب سارے ہی ایک کی طرف لے جانے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں لے جانے والے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں لے جانے والے ہیں، تو پھر نبی پاک ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سید عالم، نور مجسم، شفیع معظم، اللہ کے پیارے یار، مطلع الانوار، سر الاسرار، مکے کے شہر یار، مدینے کے تاجدار، اس امت کے غمخوار، آپ پھر سارے نبیوں سے افضل والا کیوں ہیں؟ تو صاحب خیالی کہتے ہیں، لکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے وہ سب سے اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے ہیں، سارے نبی اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، لیکن جو سب سے چھوٹا راستہ ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے والا، جو سب سے جلدی اللہ کی بارگاہ میں لے جانے والی ہستی ہے، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سارے نبی پاک، طیب، اعلیٰ، اولا، بلند، اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے چنیدہ، اللہ کے محبوب، سارے نبی اعلیٰ ہیں، لیکن سب نبیوں کے امام وہ امام الانبیاء، سب رسولوں کے سردار وہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، کیونکہ ان کا راستہ سب سے قریبی راستہ ہے، اقرب راستہ ہے۔ اسی طرح باقی تمام سلاسل میں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ یہ افضلیت رکھتا ہے، کیونکہ سب سے یہ قرب والا راستہ سلسلہ نقشبندیہ کا راستہ ہے۔ یہ آستانہ آل و مہار سے شریف سے فیض یافتہ ہے، اور آل و مہار شریف والے نتھیال شریف، پھر چوڑا شریف، پھر سرہند شریف، یہ وہ نسبتیں ہیں جو ہمیں حاصل ہیں۔ اور جب ہم کسی شیخ، کسی پیر کی بارگاہ میں جا کر وہاں اپنا آپ پیش کرتے ہیں اور ان کی بیعت ہوتی ہے، یہ ایک طریقہ ہے سلسلے میں داخل ہونے کا، بیعت کے طریقے۔ اس بیعت کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن و سنت کے کچھ لوگ انکار بھی کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ کیا معاملے ہیں سارے، تو آؤ ہم تھوڑی دیر کے لیے قرآن اور سنت مصطفیٰ علیہ تحیۃ والسلام کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ فتح کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اس کا تھوڑا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ لقد، لام تحقیق کا، اور قد یہ بھی تحقیق کا، اور تحقیق کس کی ہے؟ اللہ،
تحقیق کس کی ہے؟ آپ کی اور میری نہیں، کسی سائنسدان کی، کسی میڈیکل سائنس کی تحقیق نہیں ہے۔ جس طرح کی دوائیاں بنانے والے ایک دوائی بناتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ دوائی ہے، اور پھر تحقیق ہوتی ہے نہیں اس کے اندر بڑی خرابیاں ہیں، ایک اور تحقیق آ گئی ہے، بدلتی رہتی ہے۔ لیکن یہ تحقیق اللہ کی ہے، اور جس بات پر اللہ کی تحقیق آ جائے، قد آ جائے، تو اس بات کا قد بڑھ جاتا ہے۔ جس کا قد آ جائے نا، اس بات کا قد بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اللہ قد لا رہا ہے، اللہ تحقیق لا رہا ہے۔ لوگوں کی تحقیقیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن اللہ کی تحقیق بدلنے والی نہیں ہے۔ اور پھر علماء کے ذوق کی بھی بات کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ ایک علمی مرکز ہے نا۔ لفظ قد جو ہے نا، قد اگر ماضی پر آئے تو تحقیق کا معنی، اور اگر گزاریا پر آئے تو کثرت کا معنی دیتا ہے، کثرت کا معنی دیتا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین، ٹھیک ہے؟ یہ ماضی پر، قد جاء ماضی ہے۔ اور دوسرے مقام پر قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، زور کا وقت ہے، مسجد قبلتین ہے، مدینے کا شہر ہے، جنت کی لہر ہے، مدینے کی ہوائیں ہیں، جنت کی فضائیں ہیں، میرا آقا مسلح امامت پر ہے، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، این نماز کے دوران 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، بار بار ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور آسمان کی طرف، بولو سبحان اللہ۔ اچھا ایک فرق بیان کر دو، مسئلہ بیان کر دو شرح۔ جب ہم نماز پڑھیں گے نا، جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں کیا حکم ہے؟ اپنا نظر کہاں رکھنی ہے؟ بولو بولو یار، سجدے کے مقام پر، اور آسمان کی طرف دیکھنا، آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے۔ اور کیوں منع ہے؟ نبی پاک نے فرمایا خبردار کوئی اللہ کی عبادت کے دوران، نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھے، کہیں اس پر عذاب نہ آ جائے، عذاب نہ آ جائے۔ اب عام امتی اور نبی کے اندر فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی اور امتی برابر ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، ان کی عقل اور بیجا کام نہیں کرتا، کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ تو آسمان کی طرف نماز کے دوران دیکھ نہیں سکتا، اگر دیکھے تو عذاب آتا ہے، اور نبی آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اور جب دیکھتا ہے تو کتنے تبدیل ہوتے ہیں۔ کیسی ہوگی؟ تو نماز کے دوران جو گرامر کے ساتھ، جو صرف نحو کے ساتھ دلچسپی رکھنے والے احباب ہیں، جو علماء ہیں، وہ ذوق حاصل کریں کہ نماز کے دوران قد نرا تقلب وجهك في السماء، اللہ فرماتا ہے قد نرا، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجهك في السماء، آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اتنی بار چہرہ حضور نے آسمان کی طرف نہیں کیا جتنی بار رب اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ محبوب آپ نے ہماری طرف کم دیکھا ہے اور ہم نے آپ کو زیادہ دیکھا ہے، کثرت کے ساتھ دیکھا ہے۔ اور یہاں قد آیا ہے لقد رضی اللہ، تحقیق اللہ راضی ہو گیا ہے، راضی ہو گیا ہے، یہ نہیں کہ راضی ہو جائے گا، یہ نہیں کہا، تحقیق اللہ راضی ہو گیا، فعل ماضی، کس کے ساتھ؟
لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ایمان والوں سے راضی ہو گیا. وہ ایمان والے کون ہیں؟ وہ ایمان والے کون ہیں؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں. اللہ تو انہیں ایمان والا کہے، کوئی بدبخت اٹھ کر نبی پاک کے اصحاب پر زبان دراز کرے. تو جو صحابہ کو مومن نہیں مانتا وہ خود ایمان والا نہیں ہے. جو صحابہ کو ایمان والا نہیں مانتا، جو صحابہ کو مومن نہیں مانتا، اور پھر سارے صحابہ کا امام، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل الخلق بعد الانبیاء، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سارے صحابہ کے امام ہیں. کوئی ان کے ایمان پر شک کرے تو اس کا ایمان شک والا ہے، بلکہ وہ پکا کافر ہے جو سیدنا ابو بکر کے ایمان کے اندر شک کرے. تو اللہ رب العزت ان کو ایمان والا کہہ رہا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہ بیعت کی بات ہونے لگی ہے. تحقیق اللہ راضی ہوا ان ایمان والوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے. جب وہ بیعت کر رہے تھے تحت شجرہ، درخت کے نیچے. جب وہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. اور یہاں دیکھیں علماء کے دو کی پھر بات کر دیتا ہوں. یہاں مضارعہ کا صیغہ استعمال ہوا، یبایعونک، یہ مضارعہ کا صیغہ ہے. اور مضارع حال اور استقبال دونوں میں پایا جاتا ہے، دونوں زمانے اس کے اندر آتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ علم و معرفت کا سمندر ہے، غور کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ادھر ماضی کا صیغہ استعمال کر رہا ہے اور یبایعون یہ مضارع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکال رہا ہے کہ جو اب بیعت کر رہے ہیں حال کے اندر، اور جو قیامت تک بیعت کرتے رہیں گے، جو قیامت تک بیعت کرتے رہیں گے. مشکل بات تو نہیں کر رہا میں، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاتھ کھڑا کریں جن کو نہیں آ رہی. آ رہی ہے ماشاءاللہ. اور اسی طرح پڑھنا چاہیے. اتنا مشکل کر کے سبق کو پیش کرنا جو اوپر سے گزر جائے مطلب بھی کوئی نہیں. سادہ آسان لفظوں میں بات کو سمجھائیں اپنے سامعین کو. تو اب اللہ رب العزت یبایعون مضارع ہے یہ، یعنی جو اب بیعت کر رہے ہیں اور جو قیامت تک بیعت کرتے رہیں گے. معنی ہے مستقبل میں اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے جو قیامت تک اس سنت بیعت پر عمل کرتے رہیں گے. اللہ نے پیغام دیا. اسے قصہ پارینہ نہ سمجھنا، اسے ماضی کی بات نہ سمجھ لینا کہ وہ تحت الشجرہ کے نیچے یہ بیعت ہو چکی ہے، بس وہاں کی بات تھی. نہ، یبایعون کا میرے محبوب کی سنت پر وہ بیعت کر رہے ہیں، اور میرے محبوب کے اصحاب کی سنت پر جو قیامت تک عمل کرتا رہے گا. میں خدا ہو کر ان سب کو محبوب کے صدقے میں اور محبوب کے اصحاب کے صدقے میں انہیں بھی اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں. اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں. اور پھر بہت شکریہ. بیٹھ جائیں. بہت شکریہ. اب پھر آگے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. سبحان اللہ. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. میں نے جان لیا ہے. میں نے کون کہہ رہا ہے؟ بولو یار. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے جان لیا ہے. اللہ کیا علم غلط ہو سکتا ہے؟ بولو
یار، اس کا جاننا، آپ کا اور میرا جاننا غلط ہو سکتا ہے. ممکن ہم آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہوں پھر بھی غلط دیکھ رہے ہوں، لیکن وہ اللہ ہے. وہ کہہ رہا ہے عالم ما فی قلوبہم، میں ان کے دل کے اندر جو چیز ہے نا وہ دیکھ رہا ہوں. کن کے دلوں کے اندر؟ صحابہ کے دل کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. ان کے دلوں کے اندر دیکھ کر پھر میں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں. اور وہی کہہ جی نہیں جی ان کے دل کے اندر معاذ اللہ کوئی اور چیز تھی، دل کے اندر یہ چیز تھی، دل کے اندر یہ چیز تھی، دل کے اندر یہ چیز تھی، تو یہ بکواس کرتا پھرے. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے دلوں کے اندر دیکھا ہے محبوب، ان کے دلوں کے اندر آپ کے ذات کے ساتھ وفا کے علاوہ، آپ کی محبت کے سوا، آپ کی ذات پر نثار ہونے کے سوا، آپ کے شرع ابرو کے ساتھ اپنا تن من دھن قربان کرنے کے سوا ان کے دل کے اندر اور کوئی بات ہے ہی نہیں. نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، آستان علی مدار شریف، فیضان حضرت ابو بیان، فیضان حضرت ابو بیان. عالم ما فی قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کے اندر دیکھا ہے، میں نے جان لیا ہے ان کے دل کے اندر کیا ہے. آپ کی محبت کے سوا، آپ کی ذات کے ساتھ عشق کے سوا، آپ کی ذات پر سب کچھ جان نثار ہونے کے سوا، سب کچھ قربان کرنے کے سوا ان کے دلوں کے اندر اور کوئی شے ہے ہی نہیں ہے. بس آپ کی محبت ہے. آپ ایک اشارہ کریں یہ اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اور کوئی بکواس کرے نہیں جی وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے معذرت. اللہ کہتا ہے ان کے دل کے اندر صبر ہے، وفا ہے، جان نثاری کا جذبہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے جو دلوں کو بنانے والا ہے، جو دلوں کو بنانے والا ہے وہ کہہ رہا ہے. اور پھر اس جگہ غور کریں، ایک ہے علم اللہ کا اور ایک ہے علم مخلوق کا. اکثر منبر و محراب سے غلط عقیدے کی تشہیر ہو رہی ہے. داتا کسی کو نہیں کہنا، داتا اللہ ہے. مشکل کشا کسی کو نہیں کہنا، مشکل کشا اللہ ہے. یہ درختوں پہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے اور اس طرح اپنا عقیدہ پھیلا رہے ہیں. مشکل کشا صرف خدا. اب آپ قرآن کو پڑھیں ٹھنڈے دل کے ساتھ، میرے ان لفظوں پر آپ غور کریں. میں ان اپنے ساتھیوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو یہ جملے لکھتے ہیں اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں ہے. اب یہاں اللہ علیم ہے کہ نہیں؟ بولو یار. علیم کا کیا مطلب ہے؟ علم والا. اور آپ بھی علم والے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو علم ہے کہ نہیں؟ جس چیز کا مرضی ہے، بشاک گندم بیجنے کا علم ہے. علم ہے نا آپ کو؟ آپ علیم ہے کہ نہیں؟ علم رکھتے نا آپ بھی. اچھا اللہ بصیر ہے. بصیر کا کیا مطلب ہے؟ بولو. دیکھنے والا. آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ دیکھو نہیں آپ دیکھ رہے ہیں نا. اللہ خبیر ہے. خبیر کا مطلب ہے خبر رکھنے والا. خبیر خبر رکھنے والا. تو آپ بھی خبر رکھتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک آپ اپنے مصاحب بھی رکھیں خبر، کسی کے عیبوں کی خبر رکھیں. اپنی خبر نہ رکھیں لیکن دوسرے کے عیبوں کی ضرور رکھیں. رکھتے ہیں نا؟ خبیر ہے نا آپ کی. تو پھر اللہ بھی خبیر، آپ بھی خبیر. اللہ بھی علیم، آپ بھی علیم. اللہ بھی بصیر، آپ بھی بصیر. اللہ بھی سمیع اور آپ بھی سمیع. سن رہے ہیں؟ یہ تو سارا جہان ہی مشرک، سارا جہان ہی. تو پھر تو مومن رہتے ہی کوئی نہیں. عقیدہ اہل سنت کا جانے. اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟
اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے علیم ہونے میں، اپنے خبیر ہونے میں، اپنے سمیع ہونے میں، اپنے بصیر ہونے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. اور باقی ساری مخلوق چاہے وہ نبی ہوں، رسول ہوں، ولی ہوں، عام بندہ ہو، وہ اپنے علم میں، اپنی خبر میں، اپنی سماعت میں، اپنی بصارت میں وہ سارے اللہ کے محتاج ہیں. اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ کے علم اور بندے کے علم میں فرق کیا ہے؟ اللہ کا علم یہ علم ہے کہ وہ وقوع واقعہ سے پہلے، ظہور شے سے پہلے وہ چیز کو جانتا ہے. وقوع واقعہ سے پہلے، ظہور شے سے پہلے وہ آپ جانتا ہے. اور بندے کا علم کیا ہے کہ وہ وقوع واقعہ کے بعد، ظہور شے کے بعد اسے چیز کا علم ہوتا ہے. بس یہ فرق ہے. ابھی کام نہیں ہوا تو اللہ جانتا ہے، اور جب کام ہو گیا ہے تو پھر بندے کو بھی علم ہو گیا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں نے ان کے دل کے اندر دیکھا ہے، میں نے جان لیا ہے کہ ان کے دل کے اندر، محبوب کے صحابہ کے دل کے اندر، محبوب آپ کی محبت کے سوا، آپ کے عشق کے سوا اور کوئی شے ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. اور پھر سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زندہ باد. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، زندہ باد، ماشاء اللہ، زندہ باد. آپ سارے نے زندہ باد. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستان علی مدار شریف. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کے اصحاب کے دلوں کو دیکھا ہے، ان دلوں کے اندر محبوب آپ کی محبت کے سوا کچھ نہیں ہے. صرف آپ کے ساتھ محبت ہے، آپ کی ذات کے ساتھ عشق ہے، آپ کی ذات پر مر مٹنے کا، جان قربان کرنے کا، مال قربان کرنے کا، سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ان کے دلوں کے اندر ہے. اور اللہ ان اصحاب رسول کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہا میں ان سے راضی ہو چکا ہوں. اب کوئی صحابہ سے ناراض ہوتا ہے تو جائے جہنم میں، جائے جہنم میں. جب اللہ راضی ہو گیا ہے تو تیرے ناراض ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا پیدی اور کیا پیدی کا شوربہ. یہ ہم صحابہ سے راضی نہیں ہیں، پھر طرح طرح کے بہانے بنا کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بکواس کے تیر چلاتے ہیں. یہ صحابہ وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں جو اسلام کی حقانیت کی دلیل ہیں. اور میں جملہ کہہ دیتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ اگر صحابہ نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر صحابہ نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا. یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہمارے پاس اسلام نہ ہوتا. اگر صحابہ نہ ہوتے تو اسلام کی یہ عزت و ناموس نہ ہوتی. آج اگر اسلام کی عزت و ناموس ہے تو ان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وجہ سے. اور صحابہ نے نبی پاک کی بیعت کی ہے. اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اور پھر اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت دوسرے مقام پر فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. محبوب جو آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، یبایعونک، ان الذین یبایعونک، جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں، انما، انما بے شک یبایعون اللہ، وہ محبوب بیعت تو آپ کی کر رہے ہیں، حقیقت میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. یہ قرآن ہے، قرآن کوئی سٹوریاں نہیں ہیں.
ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر محبوب آپ کا ہاتھ نہیں، اللہ کا ہاتھ۔ جن کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہو وہ ہاتھ غلط کام کر سکتے ہیں؟ بولو یار۔ یہ عمر فاروق نے گھر جلایا تھا، عمر فاروق کے ہاتھ پر تو اللہ کا ہاتھ ہے، قرآن کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھ غلط کام نہیں کرتے۔ سمجھا رہی بات؟ میں آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں، آپ کو آپ کا عقیدہ سمجھا رہا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ نجات جو ہے نجات ہے، عمل پر نہیں ہوگی، عمل پر نہیں ہوگی، ذریعہ ہے عمل، لیکن دار و مدار نہیں، دار و مدار عقیدہ ہے، دار و مدار عقیدہ ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اور وہ کون سا عقیدہ ہے؟ وہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اب اتنی بات یہاں سے اتنی بات روک دیتے ہیں، آگے نہیں جاتے۔ یہ بیعت اللہ کا حکم، اللہ کی تعلیم، نبی پاک کی سنت اور صحابہ کی پہلی بات ختم ہو گئی۔ اب مختلف قسم کی بیعتیں ہیں، اگر آپ حدیث نبوی کے ذخیرے کو آپ دیکھیں گے، حدیث کی کتابیں کھولیں گے، مختلف قسم کی بیعتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے لی۔ اسلام کی بیعت یعنی وہ لوگ جو پہلے مشرک تھے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر اسلام قبول کیا، اسلام پر بیعت کی۔ دوسری بیعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے، میدان جنگ سے نہ بھاگنے کی، وہاں قائم رہنے کی بیعت یہ صحابہ سے لی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کو نہ کرنے کی بیعت، اسلام لانے کے بعد گناہوں کے نہ کرنے کی، یعنی کہ آپ بیعت کرو کہ شرک نہیں کرو گے، بیعت کرو کہ زنا نہیں کرو گے، بیعت کرو کہ شراب نوشی نہیں کرو گے، بیعت کرو کہ یہ عمل جو ہے اچھائی کا یہ کرو گے۔ یہ بیعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب سے، اپنے ماننے والوں سے لی ہے یہ بیعت۔ اور پھر نیکی کے زیادہ کرنے کی، نیکی پر حریص ہونے کی، کہ بیعت کرو کہ تم آج کے بعد اپنے عمل کو اور بھی بڑھاؤ گے، اور بھی زیادہ کرو گے، تاکہ جنت میں تم میرے ساتھی بن سکو۔ گناہوں سے بچنے کی بیعت، نیکی کرنے کی بیعت، میدان جہاد میں قائم رہنے کی بیعت، اور پھر پنجگانہ احکام نماز جو ہے اس پر بیعت، اور جو ارکان اسلام ہیں ان کے قائم رکھنے پر بیعت۔ نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص اونٹنی پہ آیا، اس نے اپنی اونٹنی کو مسجد نبی کے باہر کسی درخت کے ساتھ باندھا، داخل ہوا تو اس نے کہا آپ میں سے محمد کون ہے؟ صلی اللہ ہو، بولو صلی اللہ ہو، صلی اللہ ہو، صلی اللہ ہو۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ وہ سامنے بیٹھے ہیں، تشریف اللہ ہیں، دیکھو سونے مکڑے والے۔ تو وہ شخص بدو عراقی آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو کہنے لگا کہ آپ اللہ کی قسم اٹھا کر فرمائیے کہ آپ نے اللہ کو بھیجا ہے رسول بنا کر، نبی بنا کر؟ جس کی ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ فرمایا ہاں مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا کہ آپ اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بیان کریں کہ یہ جو 5 وقت کی نماز ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے حکم دیا آپ کو کہ آپ بھی نماز پڑھیں اور اپنی امت کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں؟ فرمایا ہاں اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے۔ فرمایا کہ آپ قسم اٹھا کر کہیں کہ یہ جو ماہ رمضان کے روزے ہیں
یہ اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہیں؟ میں ہاں اللہ کی طرف سے فرض ہیں۔ اس نے کہا پھر آپ یہ فرمائیے، یہ جو آپ مال امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، زکوٰۃ امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے؟ فرمایا ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں کر چکا نا تو اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں اس اللہ کی توحید پر ایمان لاتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور جو جو آپ نے فرمایا ہے نماز کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، روزوں کے بارے میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ ان سارے احکام پر عمل کروں گا۔ یہ بات کر کے مڑا نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ دیکھو اس کی طرف، اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو اسے جنت سے کوئی نہیں روک سکتا، اسے جنت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ وہ بیعت ہے جو لوگوں نے اسلام کی بیعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کی ہے۔ یہ جو ہم اپنے شیخ کی بارگاہ میں آ کر بیعت کرتے ہیں، یہ بیعت کیا ہے؟ پہلا تجدید کرتے ہیں کلمے کی، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی توحید، نبی پاک کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اور پھر ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ان کو شاہد بنا کے، گواہ بنا کے اپنے گزشتہ زندگی کے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں۔ یہ وہ ایک بیعت ہے جو آج کے دور میں ہو رہی ہے۔ ایک بات، اگر کوئی یہ جعلی پیر ہوتے ہیں تو جعلی چیز جو ہے یہ اصل کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر جعلی ہے تو کسی اصل کا جعلی ہے نا، اگر جعلی ہے تو کوئی اصل بھی ہے۔ دیکھیں نا، آپ جعلی نوٹ دیکھتے ہیں، جعلی نوٹ کہاں سے بنا ہے؟ بولو نا یار، کہاں سے بنا ہے؟ کوئی گھڑی ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں۔ اصل ہے تو جعلی بنا ہے نا، تو جعلی ہے اس کو جعلی کہو، جو اصل ہے اس کو اصل کہو۔ ہر ایک کو جعلی کہنا۔ اب یہ بات سمجھا دیا کہ جی سارا کچھ جعلی پن ہے، تو اپنی عقل کا علاج کروانا۔ دیکھیں نا، جب تک اصل نہ ہو جعلی چیز بنتی ہی نہیں۔ اصلی نوٹ ہے 100 روپے کا، 1000 روپے کا، 500 5000 کا، تو پھر آپ اس کا جعلی بنائیں گے، ورنہ تو مالی سب جعلی بن سکتے ہی نہیں، جعلی بن سکتے ہی نہیں ہے جب تک اصل نہ ہو، صحیح نہ ہو۔ تو پھر جو جعلی ہے اس کو جعلی کہیں، جو اصل ہے اس کو اصل کہیں۔ جو اصل کو انکار کرتا ہے کہ اصل بھی کوئی نہیں ہے تو وہ تو بیوقوف آدمی ہے، اس کو تو اپنی عقل کا علاج کرانا چاہیے، اس کو پاگل خانے میں داخل کرانا چاہیے۔ بھئی سمپل بات ہے، سادہ بات ہے، جو نوٹ جعلی ہے اس کو جعلی کہیں، جو اصل ہے اس کو اصل کہیں۔ جو اللہ والے ہیں، جو نیک ہیں، جو شیخ ہیں، جو بزرگ ہیں، جو نسبت والے ہیں، انہیں اصل کہیں، اور جو نبی پاک کے غلام نہیں ہیں، نبی پاک کی سنت کے مطابق نہیں چلنے والے، انہیں جعلی کہیں۔ آپ ان کے پاس جانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں آپ کو۔ اب تمام اپنے مشائخ، علماء، محدثین، ان کو پڑھیں، انہوں نے جو شیخ کامل کے بارے میں لکھا ہے کہ شیخ ہوتا کون ہے، پیر کہتے کسے ہیں، پیر ہوتا کون ہے، پیر ہوتا کون ہے۔ باقی ساری شرائط بات پر رکھتے ہیں، 4 موٹی شرطیں شیخ کے لیے، پیر کامل کے لیے۔
شیخ کامل کے لیے 4 بڑی شرطیں جو سمجھ میں آ جائیں. پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط اس کا عقیدہ صحیح اور اس کا عقیدہ درست ہو، اہل سنت ہو. اگر اس کا عقیدہ درست نہیں، ہواؤں میں اڑے، شیطان کا ساتھی ہے. پہلی شرط اس کا عقیدہ. دوسری شرط کیا ہے؟ وہ شریعت کا عالم اور عامل ہو، شریعت کو جاننے والا ہو. شریعت کے احکام از خود جو ضروری احکام ہیں وہ کتابوں سے نکال کے آگے خود سمجھ سکے اور آگے اپنے مریدین کو، متبصرین کو، سننے والوں کو سمجھا سکے. نماز فرض ہے، وہ اقیم الصلاۃ دلیل دے سکے، وہ گنگا نہ ہو کہ نماز ہے کوئی نہیں. اصل پڑھی ہیں ساڑھے دل کی نماز ہے. جا کے مکے پڑھتے ہم نماز نہ، ایسی بات کوئی نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے مقرب ہستی ہے، جو سب سے پیاری ہستی ہے اللہ کو، وہ نبی پاک کی ذات ہے. اور ایک نماز بھی نبی پاک نے نہیں چھوڑی، ایک نماز بھی چھوڑی نبی پاک نے. اور اس طرح کے لوگ وہ نماز کو چھیڑتے ہی نہیں اور پھر کہتے ہیں پہنچے ہوئے ہیں. کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ جہنم کے قریب. اللہ کے قریب بھی جہنم کے قریب پہنچے ہوئے ہیں. تو شریعت کا عالم ہو اور پھر ساتھ عامل ہو، حتی المقدور وہ شریعت پر عمل کرتا ہو، اس کی بدا کرتا، اس کا اٹھنا بیٹھنا وہ شریعت کی پابندی کے ساتھ ہو. فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، ممبر پر ساتھ بیٹھ کر لسی کا گلاس پیتا ہو روزوں کے اندر. تو 200 ٹکا لو، 200 ٹکا. یہ سارے فتنے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ تک یہ باتیں پہنچائی نہیں جاتی. بس پیر صاحب آگے، پیر صاحب آگے، پیر صاحب آگے. نہ نماز، نہ روزہ، نہ شریعت کی پابندی، نہ علم، نہ دعا کرنی آتی ہے، نہ دعا مانگنی آتی ہے. بس چپ کر کے اسپیکر بند کر دو، دعا کرنے کے لیے. شریعت کا عالم ہو، عامل ہو. 2 باتیں ہوگی. تیسری بات، وہ شیخ معصوم ہو. شیخ معصوم. یہ شیخ معصوم کیا ہوتا ہے؟ آپ پریشان ہو گئے. اس کے شیخ نے اسے اذن دیا ہو، اجازت دی ہو بیعت کرنے کی آگے. یعنی کیا مطلب اس بات کا کہ اس کے شیخ نے اسے سلوک طے کروا کے سارے معاملات اس کے حل کر کے پھر اسے مسجد پر بٹھایا ہو اور حکم دیا ہو، اذن دیا ہو کہ اب تم بھی آگے ہدایت کو پھیلاؤ. پیر کا پتر پیر، یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پیر کا پتر پیر ہو گیا نا. جب تک وہ شریعت سنت پر عمل نہیں کرے گا، اپنے شیخ کی بارگاہ میں وہ سلوک طے نہیں کرے گا، ساری منزلیں حل نہیں کرے گا، وہ مجاہدے نہیں کرے گا، ریاضت نہیں کرے گا، راتوں کو اٹھ کر روئے گا نہیں، تہجد کی نماز نہیں پڑھے گا، 5 وقتہ نماز کی پابندی نہیں کرے گا، اپنے آپ کو سنت اور شریعت کا پابند نہیں کرے گا، اسے شیخ کہنا چاہیے ہی نہیں. وہ شیخ ہے، پیر کا پتر پیر. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ رسم اسلام کی رسم نہیں ہے پیر کا پتر پیر. اگر پیر کا پتر پیر ہوتا تو ابو بکر اپنے بیٹے کو اپنی خلافت کی جگہ بٹھاتے، عمر فاروق کو نہ بٹھاتے، عمر فاروق اپنے بیٹے کو آگے بٹھاتے، عثمان غنی کو نہ بٹھاتے، عثمان غنی آگے پھر اپنے بیٹے کو بٹھاتے یا خاندان کا فرد اٹھا لیتے. لیکن مولا علی بیٹھے ہیں وہاں. یہ بڑے سنگیت پاک کو ہند کی رسم ہے نا، شہنشاہ کا بیٹا شہنشاہ، پیر کا بیٹا نہیں. شیخ معصوم ہو،
اسے اپنے شیخ نے اذن دیا ہو. 3 باتیں ہوگی. اور چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا سلسلہ نبی پاک تک پہنچتا ہو. ابو دادا کا پتہ ہی دادا کون ہے. اس کا ہاتھ اس کے پیر کے ہاتھ میں، پیر کا ہاتھ اس کے پیر کے ہاتھ میں، اس کے پیر کا ہاتھ اس کے شیخ کے ہاتھ میں، پھر اس کے شیخ کا ہاتھ اس کے شیخ کے ہاتھ میں، پھر چلتے چلتے حضرت امام ربانی کے ہاتھ میں، پھر حضرت امام ربانی سے شاہ نقشبند کے ہاتھ میں، پھر شاہ نقشبند سے آگے چلتا چلتا ابو بکر کے ہاتھ میں، پھر ابو بکر کے ہاتھ سے مولا نبی پاک کے ہاتھ میں. اس کا سلسلہ طریقت، سلسلہ بیعت جو ہے، یہ سلسلہ جسے شجرہ کہتے ہیں نا، جسے آپ شجرہ کہتے ہیں. سلسلہ کہتے ہیں سنگل کو، چین کو. سلسلہ کسے کہتے ہیں؟ چین کو. ایک گری چین کی دوسری گری میں. یہ مجمع سمبلی ڈالتے گا آپ کو، دیکھیے نہیں دیکھیے مجمع سمبل پہ ہی بندے کی تو لوہے کی سنگل ہے، ایک سنگل، ایک گری اس کی دوسری گری کے اندر، تب جا کر وہ چین بنتی ہے، سلسلہ بنتا ہے. تو شیخ مرید کا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں، پھر اس کا اس کے ہاتھ میں، پھر اس کے ہاتھ میں، یعنی یہ چین بن کر نبی پاک تک پہنچتا ہے. جب یہ 4 شرطیں پائی جائیں تو پھر آنکھیں بند کر کے اس کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤ. اور کچھ نہ ملا نسبت ضرور ملے گی. نسبت ضرور ملے گی. اور یہ وہ نسبت ہے، اس کا اگلا فائدہ یہ ہے نسبت کا کہ جنت تک لے جائے گا. نسبت کا ایک اور معنی بیان کر دیتا ہوں. نسبت کسے کہتے ہیں؟ یہ جو سلسلہ، آپ کھجور درخت دیکھا آپ نے؟ دیکھا نا، اونچا ہوتا ہے، اس پر چڑھتے ہیں. کیسے چڑھتے ہیں؟ سیڑھی کتوں آئی؟ بولو یار، کو سیانہ بندہ لسی سے ایسے نا، رسی ایسے کرتے ہیں، تو جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کے اندر جا کر رسی آ جاتی ہے، پھر اوپر کرتے ہیں وہ اوپر. یہ جو رسی ہے نا کھجور کا پھل لینے کے لیے، اسے سلسلہ کہتے ہیں. اسے شجرہ کہتے ہیں. اسے شجرہ کہتے ہیں، اسے سلسلہ کہتے ہیں. اس رسی کو عربی میں جو کھجور کا پھل لینے کے لیے رسی استعمال کی جاتی ہے، اسے سلسلہ کہتے ہیں. اور یہ وہ سلسلہ ہے، اگر کھجور کے درخت کے ساتھ رسی اس سلسلے کو لگایا جائے تو کھجوریں ملتی ہیں، اور اگر بیعت کی رسی کو استعمال کیا جائے تو اللہ کی رضا ملتی ہے، اور رضا کے ساتھ اس کی جنت ملتی ہے. یہ 4 نسبتیں دیکھ کر عقیدہ درست ہو، شریعت کا عالم اور عامل ہو. اور پھر کہتے ہیں جی مولوی اور ہوتا ہے اور پیر اور ہوتا ہے. یہ بھی تقسیم ہوگی ہے کہ مولوی ہے جی صرف. آپ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ امت میں غوث پاک ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. آپ فرماتے ہیں دراست علما حتی صرت قطبا. میں نے اتنا پڑھایا ہے کہ پڑھا کے اللہ نے مجھے قطب بنا دیا ہے. غوث پاک وہ سبق پڑھانے والے، مصلی پہ کھڑے ہوئے، جمعے کا خطبہ دینے والے تھے. داتا پاک، داتا کی جبیری. آپ پڑھے کشف الماجون، اپنے مسجد کے اندر بیٹھ کر آگے فقہ کی، ہدایہ کی اور دوسری کتابوں کا درس دے رہے. اور پھر حضرت امام ربانی، ایسا شخص خود فرماتے ہیں
کہ اللہ رب العزت کے محبوب نے مجھے خواب میں بتایا کہ آپ کا علم اس مقام پر پہنچا ہے کہ آپ بھی علم کلام کے امام ہو، علم کلام کے امام ہو آپ بھی۔ اور خود فرماتے ہیں میرا جی کرتا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور توضیح تلوی کی مقدمات دہراتا ہوں اور ہدایہ شریف پڑھتا ہوں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تکرار کر رہا ہوں۔ تو یہ مولوی اور ہے، پیر اور ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں اگر دین کا عالم ولی نہیں تو پھر کائنات میں ولی ہے ہی کوئی نہیں، پھر کائنات میں ولی ہے ہی کوئی نہیں۔ جی پیر صاحب آئے ہیں جی، کل کو کوئی پتہ نہیں پیر صاحب تو جڑا مسجد ہے امام مولوی ہے ساڈا مسلے دا۔ اپنے علماء کی عزت کیجیے، عزت کیجیے اپنے علماء کی، ان کا ادب و احترام کریں، ان کے حقوق ادا کریں۔ اس دنیا میں بھی ہم ان کے محتاج ہیں اور آخرت میں جنت کے اندر بھی ہم ان کے محتاج رہیں گے۔ جو دین والوں کی بات کر رہا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ پوچھے گا بتاؤ تمہیں اور کیا چاہیے؟ ہر شے مل گئی ہے، عوریں مل گئی ہیں جس کے لیے ہم سارے کام کرتے ہیں، عوریں مل گئی ہیں، غلمان مل گئے ہیں، جنت کی نعمتیں مل گئی ہیں، پھل مل گئے ہیں، پھول مل گئے ہیں، نہریں مل گئی ہیں، عروق خیام مل گیا، سب کچھ مل گیا ہے، سب کچھ مل گیا ہے۔ جب اللہ پوچھے گا بتاؤ جنتی اور کیا چاہتے ہو؟ وہ سارے خاموش ہو جائیں، آشیا تو ہے ہمارے پاس، روٹی بھی پوری پڑی ہوئی ہے، ڈیڑھ بھریا پیا، وہ روٹی کو نہیں مل جائے۔ تو وہ اللہ پوچھے گا بتاؤ میری جنت میں کیا تم چاہتے ہو مجھ سے اور؟ تو وہ نا ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، اب کیا مانگے اللہ سے؟ تو سب کچھ گھر بھی ہے جواہرات سے بنا ہوا، اوروں کی صورت میں بیویاں بھی موجود ہیں، نہریں بھی، شہد کی نہریں بھی، دودھ کی نہریں بھی موجود ہیں، تو اور کیا چاہیے؟ تو ایک کہے گا آؤ چلتے ہیں فلاں جگہ پر، ایک علامہ صاحب ہیں دین کا عالم ہے، اس کے پاس جا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگیں، اللہ سے کیا مانگیں؟ تو وہ سارے اکٹھے ہو کر اس علامہ صاحب کے پاس آئیں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ہم کیا مانگے؟ سب کچھ تو ہے۔ تو فرمایا بالکل کچھ بھی نہیں تمہارے پاس ہے، اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو، اس کے حسن کے جلوے مانگو۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے حضور میں پیش کی ہیں، سوائے اس کے کہ آپ سنیں اور میں سناؤں اور آپ عمل کریں، اور آپ عمل کریں اور میری بخشش ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مطلب نہیں، کوئی مقصد نہیں یہاں آنے کا۔ ایک ہی نیت لے کر آیا تھا کہ آپ کو چند باتیں سنا دوں گا دین کی، اگر آپ نے کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو اس کے صدقے اللہ تعالیٰ میرے بھی گناہ معاف کرے۔ اللہ اس مرکز کو آباد و شاد رکھے، اس آستانے کو آباد و شاد رکھے، آپ سب کو آباد و شاد رکھے۔ اللہ ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔